بچوں کو اپنے دوست بنانے میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور دوستوں کے اختیار کرنے میں والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ درست فرمایا آپ نے۔ دراصل جو صحبت ہے وہ بچے کے اوپر غیر معمولی اثر چھوڑتی ہے۔ مجھے حضرت خلیفۃ المسیح الاول کی ایک بات یاد آ رہی ہے رضی اللہ عنہ کی۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے اور اس نے عرض کی ہے کہ حضور میرے بیٹے میں دہریت کے جو ہے نا وہ آثار نظر آ رہے ہیں، اور اس کے خیالات ایسے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی ذات سے جو ہے وہ متنفر ہو رہا ہے، اور اس خدا تعالیٰ کی ذات کے جو اس کا جو وجود ہے اس کی ہستی کا قائل نہیں نظر آتا اب۔ تو حضور نے فوراً ہی معاملے کو سمجھ اور تشخیص کی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا آپ کا بچہ اسکول میں جس شخص کے ساتھ بیٹھتا ہے، جس بچے کے ساتھ بیٹھتا ہے، کہیں وہ دہریہ تو نہیں؟ اور جب تحقیق کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ اس کا جو سیٹ فیلو تھا وہ ایک دہریہ تھا۔ تو اس سے اس کی جو صحبت تھی اس نے اس کے ذہن میں یہ باتیں ڈالیں کہ خدا نہیں ہونا چاہیے یا خدا نہیں ہے، اور اس نے پھر وہ اثر لینا شروع کر دیا، اور اس کے بعد اس کے ذہن میں وہ خیالات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو دوست ہوتے ہیں، جو اس کی صحبت ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ جی اگر عربی زبان کا ایک مجھے یاد آ گیا ایک ضرب المثل ہے، وہ کہتے ہیں الصاحب صاحبٌ، کہ جو ساتھی ہوتا ہے وہ کھینچنے والا ہوتا ہے۔ یعنی جیسے سعاد اور سین کا فرق ہے کہ وہ انسان کو کھینچنے والا ہوتا ہے، تو وہ کھینچتا فزیکلی تو نہیں کھینچتا پھرتا نا، اس کے خیالات جو ہے اس کو اپنی طرف لے کے آتا ہے۔ اس ضمن میں ماؤں کا کردار بہت ضروری ہے۔ باپ چونکہ اس کے ذمے خدا تعالیٰ نے تربیت بھی رکھی ہے اولاد کی، لیکن اس کی جو پرائم ڈیوٹی ہے، جو اس کی بنیادی جو اس کا فرض ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ان کے لیے کمائے، اور اس نے پھر کمائی کے لیے گھر سے باہر بھی جانا ہوتا ہے۔ اور ماں کو چونکہ بچوں کی نگہداشت کے لیے خدا تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے، گویا کہ وہ ان کی اساتذہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا ہوا ہے، اس لیے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے اوپر نگاہ رکھیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خطبہ میرے نظر کے سامنے سے گزرا، جس میں حضور نے والداؤں کی جو ان کا کردار ہے بچوں کی تربیت میں، اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ماؤں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو مائیں تنگ آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ جان چھڑوانے کے لیے کہتے ہیں اچھا باہر چلے جاؤ، فلاں دوست کے ساتھ کھیل لو، اور پھر وہ بچہ باہر چلا جاتا ہے اور ماں سمجھتی ہے کہ چلو میری تو جان چھوٹی۔ تو حضور کہتے ہیں کہ اگر والدین یا ماں بالخصوص بچے کی نگرانی نہیں کرے گی، اور بچہ اگر غلط صحبت کا شکار ہو جائے گا، تو یہ مائیں جو ہیں یہ قتل اولاد کی جو ہے مرتکب ہو رہی ہوں گی۔ گویا کہ یہ معاشرتی طور پر، معاشی طور پر اور اخلاقی طور پر اپنے بچوں کو تباہ کر رہی ہیں۔ تو یہ بھی حضور نے کہا کہ یہ بھی قتل، اور کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ قتل ہو، تو پھر جو ہے وہ ناسمجھی میں مائیں جو ہیں وہ یہ اقدام کر رہی ہوتی ہیں کہ بچے اس نہج پہ چل پڑتے ہیں۔ پھر دوستوں کے لیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ ظاہر بھی ہوتے ہیں، اور بعض دوست جو ہیں وہ آج کل کا جو ہمارا سوشل میڈیا ہے وہ بھی بنا رہا ہوتا ہے۔ مثلا سیل فون ہر ایک کے پاس ہے، انٹرنیٹ ہے، اور دیگر جو ایجادات ہیں وہ سب کے پاس ہیں، اور اس پہ پھر وہ بعض ایسے سوشل میڈیا کی چیزیں ہیں، مثلا واٹس ایپ ہے یا فیس بک وغیرہ ہے، اس سے دوستیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور نادانستگی میں اور یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ جس سے وہ بات کر رہے ہیں وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کی آئیڈینٹی کیا ہے یا اس کے مقاصد کیا ہیں، وہ اس کے ساتھ دوستی کر بیٹھتے ہیں۔ بظاہر ایک بچی ہے اگر، تو وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میں جس سے بات کر رہی ہوں وہ بچی ہے، تبلیغ کر رہی ہوں شاید اس کو، اور پھر بھول پن میں آ کے وہ اپنی بعض ایسی تصاویر ہوتی ہیں وہ شیئر کر لیتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصیر العزیز نے ایک موقع پر فرمایا، اور اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے، اور حضور کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ پھر لوگوں نے ان تصویروں کو پھر مس یوز کیا ہے، ان کو ٹیمپر کیا ہے، اور پھر وہ بچیاں روتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم نے تو یہ تصویریں کھنچوائی نہیں ہیں، یہ تو ہماری تصاویر نہیں ہیں۔ تو پھر اس کے جو ہیں وہ لانگ ٹرم پہ نقصانات ہو جاتے ہیں، اس سے ان کے اخلاقیات بھی اور کردار کشی الگ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم ہے جس سے بچے اپنے دوست بنا رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے۔ تو اس پہ بھی والدین کو چاہیے کہ چیک کریں، خاص نگرانی کریں، اور خاص طور پر بچیوں کے لیے تو بہت ضروری ہے۔ پھر یہ بات بھی دیکھی گئی ہے کہ اسکول میں بچے جا رہے ہیں، جن کے ساتھ رہتے ہیں وہی دوست بن رہے ہوتے ہیں۔ اگر والدین بچوں کو جہاں اسکول بھیجنے کے لیے بڑی پابندی کر رہے ہوتے ہیں، اگر ان کو جماعتی پروگرام پہ لانا شروع کر دیں، مثلا جماعتوں میں مختلف جگہوں پر یہ انتظام ہوتا ہے کہ ویکینڈز پر کلاسز لگ رہی ہوتی ہیں، وہاں پر لے کر آئیں، تاکہ بچے جو ہیں اپنے دوست بچے بھی وہی رکھیں جو ان کے ہم خیال ہوں، اور ان کی پریورٹیز بھی وہی ہوں جو ان کی ہیں، یعنی دین کا حصول۔ پھر اگر ماں باپ جو ہیں بچوں کو مساجد بھیج رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں 5 ٹائم مسجد میں آ رہے ہیں، تو جو ان کے ہم خیال بچے ہوں گے، ہم عمر بچے ہوں گے، ان سے دوستی ہو جائے گی۔
تو ایک نیک بچے کی جو مسجد سے وابستہ ہے، اس کا دوست اگر وہ بچہ بن رہا ہے جو خود نمازی ہے، تو پھر یہ دوستی وہ ہے جو قرآن حکم کے بالکل عین مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اگر تم نے اپنے جگری دوست بنانے ہیں تو پھر وہ تمہیں میں سے ہونے چاہیے. وگرنہ اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو اس معاشرے میں اگر انگریز ہے اور اس کے چال چلن اچھے نہیں ہیں، وہ اگر پب میں جا رہا ہے یا دوسری تیسری جگہوں پہ جا رہا ہے جو غیر مناسب جگہ ہیں، تو پھر اس کا اثر یہ ہوگا وہ بچہ بھی آہستہ آہستہ اس کے رنگ میں ڈھلنا شروع ہو جائے گا اور پھر وہ عادات وہ بھی اپنا لے گا. چھوٹی عمر کے بچوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ بچے جب بھی کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں تو گھر آ کے اس کا اظہار کر دیتے ہیں یا وہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے ماں باپ کو یہ کلو مل سکتا ہے، یہ اشارہ مل سکتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ باہر سے کوئی نئی چیز سیکھ کے آیا ہے. اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دوست کس قسم کے ہوں گے. اگر کوئی اچھی بات ہے تو یہ ایک بہترین سائن ہے والدین کے لیے کہ اس کے بچے اچھے ہیں، لیکن اگر کوئی بری چیز ہے تو اس میں بھی ایک اشارہ ہے کہ جو بچہ ہے وہ اس کی صحبت کسی اچھے بچے کے ساتھ نہیں ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو بچے ہیں ان کے اوپر بیجا سختی بھی نہیں کرنی چاہیے. اگر بچے جو ہیں وہ دوست بنا رہے ہیں تو ان کو دوست بنانے دینا چاہیے، لیکن نگرانی کرنی چاہیے. ان کے اوپر بہت زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے. حضور کے الفاظ جو ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں. حضور نے یہ جو پوائنٹ ہے اس کو بڑا بہترین رنگ میں بیان کیا ہے. حضور فرماتے ہیں، پہلا طریق وسطی اور میانہ روی ہے. نہ تو بچے پر اتنی سختی کی جائے کہ اسے دوسرے بچوں سے ملنے کا موقع ہی نہ دیا جائے، اور نہ اتنی نرمی کی جائے کہ خواہ وہ کچھ کرتا پھرے اس کی نگرانی نہ کی جائے. اگر اسے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے سے روک دیا جائے گا تو اس سے اس کے اخلاق درست نہیں ہو سکیں گے. میں نے دیکھا ہے کہ جن بچوں کی ہمیشہ سختی کے ساتھ نگہداشت کی جاتی ہے وہ بہت کمزور ہوتے ہیں، اور وہ اگر نیکی بھی کرتے ہیں تو عادت کے ماتحت، نہ کہ بدی کے مقابلے کی طاقت کی وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ بدی کے پیش ہونے پر بہت جلد اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اسی طرح جن کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے اور کسی قسم کی نگرانی نہیں کی جاتی، ان کی مثال ان بھیڑوں کی ہے جنہیں بھیڑیوں کے آگے چھوڑ دیا جاتا ہے. اگر وہ بد اخلاقی سے بچے رہیں یا ان کی کسی طرح اصلاح ہو جائے تو اس میں ان کے ماں باپ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ تباہ ہو جائیں اور ان کے اخلاق برباد ہو جائیں تو اس کے ذمہ دار ماں باپ ہوتے ہیں. تو یہ حضور نے بچوں کی دوستیوں سے منع نہیں کیا. ہاں، ماں باپ کی یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ نگرانی کریں کہ ان کے بچے کس قسم کے ہیں. جی آپ صاحب بالکل خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ایک اقتباس میرے پاس بھی ہے، براہ راست جو ہے اسی موضوع کو حضور نے لیا ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ نہیں منع کیا کہ بچے دوست نہ بنائیں. حضور نے یہ فرمایا کہ والدین کی ذمہ داری ڈالی کہ بچے کو اپنے دوست خود نہ چننے دیے جائیں، بلکہ ماں باپ چنیں اور دیکھیں کہ کن بچوں کے اخلاق اعلیٰ ہیں. اس میں ماں باپ کو بھی یہ فائدہ ہوگا کہ وہ دیکھیں گے کہ کن کے بچوں کے اخلاق اعلیٰ ہیں. ایک دوسرے سے تعاون شروع ہو جائے گا، کیونکہ جب خود ماں باپ بچے سے کہیں گے کہ فلاں بچوں سے کھیلا کرو تو اس طرح ان بچوں کے اخلاق کی نگرانی بھی کریں گے. یعنی جن کے ساتھ کھیلنے جانا ہے ان بچوں کے لیے بھی ان کو یہ فکر مندی ہوگی کہ ان کے اخلاق کیسے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو اس لیے وہ ایک معاشرتی حصہ ہے، ضرورت ہے، انسان کے تعلقات کا حصہ ہے. دوستی سے جو ہے وہ منع نہیں کیا جاتا، لیکن اس کے دوست کیسے ہیں، کون ہیں، کیا کرتے ہیں، کہاں آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، یہ جو ہے ان باتوں کا بھی ضرور خیال رکھنا چاہیے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ ہمارے ہاں بچے جو ہیں وہ بچپن سے اطفال الحمدیہ میں، خدام الحمدیہ میں جماعت کے کاموں کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں. ان چیزوں میں بھی انسان کو بہرحال ساتھ نگرانی بھی رکھنی چاہیے. ایک بڑی تعداد جو ہے وہ بلا شبہ انہی کاموں کے لیے آتے ہیں، وہاں پر وقت گزارتے ہیں، اور بچوں کو بچانے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ان کو جماعت سے باندھ دیں، ان کا تعلق مسجد سے ہو جائے. وہ یہاں پر آئیں گے، کچھ کھیلیں گے تو تب بھی سیکھیں گے، وہ باقی جو ہے تعلیم حاصل کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، وہ تو ہے ہی ہے. لیکن بعض دفعہ یہ بھی ممکن ہے کہ بچے اس نام پر نکلتے ہوں، کچھ وقت وہاں گزارا، کچھ وقت جو ہے کسی اور جگہ گزارا. تو اچھی باتوں کے تعلق میں بھی انسان کو، مومن کو اپنی آنکھیں جو ہیں وہ کھلی رکھنی چاہیے، اور جو ہے صرف سنی سنائی بات کی حد تک نہیں. یہ نہیں کہ بچوں پر شک کریں،
بچوں کا اعتماد ہونا چاہیے، لیکن آپ کو ساتھ خود آپ کی جو ذمہ داری ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یا بعد میں کہتے ہوتے ہیں جی ہم تو سمجھتے تھے، وہ کہہ کے جاتا تھا کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، ہم تو سمجھتے تھے وہیں گیا ہے۔ تو اس لیے یہ انسان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی نگرانی بھی کرے، ان کے دوستوں کا جو ہے وہ خیال بھی رکھے اور ان کا جو ہے وہ جائزہ بھی لیتا رہے۔ اور دوسرا پہلو جو آج کے زمانے کے حوالے سے محترم آپ صاحب نے جیسے ذکر کیا کہ سوشل میڈیا والا حصہ، یہ اب ایک ایسے غائبانہ دوست ہیں جن سے ملنے کا آپ کو کبھی موقع نہیں ملتا۔ آپ کبھی دیکھ کے انسان ملتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کیا شخصیت ہے، کیا اخلاق ہیں، لیکن یہ ایسے پوشیدہ دوست ہیں کہ جو اپنے خیالات دور بیٹھے منتقل کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ بھی بہت خطرناک باتیں ہو سکتی ہیں اور اس کے عملی جو ہیں وہ نقصانات نظر آتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ بچے ساتھ جو ہیں وہ بہتے چلے گئے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو، ان حصوں کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے، بچے سے بات کرنی چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کہاں بات کر رہے ہو، کس سے بات کر رہے ہو۔ اور اس چیز کا رواج آج کل بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا نقصان یہ ہے کہ ایک جو فزیکل جو دوستوں کی پریزنس ہے وہ کم ہوتی جا رہی، وہ اس کی زندگی میں سے کم ہے، اور اس کا ساتھ سمندر پار بیٹھا جو دوست ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آج اس نے کیا کیا ہے، کیا کھایا ہے، کہاں گیا ہے، اور ساتھ بیٹھے اس کے جو بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، ان کا ہو سکتا ہے اس کو خبر نہ ہو، ان سے وہ رابطے جو ہیں کم ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس طرح کی دوستیوں کی جو نگرانی ہے اس طرح سے وہ بھی کرنی ضروری ہے، اور اس کو خاندان کے ایک بڑے یونٹ کا حصہ بنائے رکھنے کے لیے بچے کو یہ توجہ دلاتے رہنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اس لیے ضرور ان باتوں کو بھی دیکھتے رہنا چاہیے، بچوں سے بات چیت کرنی چاہیے، اور بات چیت سے مراد ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے، نہ کہ ان کو ڈانٹنا، کہ جواب طلبی کرنا۔ اس سے گپ شپ کے رنگ میں بیٹھ کے اس سے بات کرنی چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے اس کے انٹرسٹ کے طور پر، اور اس میں سے آپ کو وہ جو ہے انفارمیشن بھی وہ مل جائے گی، آپ کی وہ شیئرنگ بھی ہو جائے گی اور سٹنگ بھی ہو جائے گی بچے کے ساتھ۔ تو اس لیے حکمت کے ساتھ بچے سے وہ بات شیئر کرتے ہوئے اس کے حالات سے باخبر رہنا چاہیے، اس کو اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے کہ وہ بہت دور نکل چکا ہو بیچارہ اور پھر آپ کو پتہ چلے۔